بزنس نہیں ہوا بری نظر، کاروبار نہیں چل رہا بری نظر، بچے بیمار بری نظر، صحت میں کمزوری بری نظر، ہر چیز کو بری نظر۔ اور دوسرا طبقہ، دوسری جماعت وہ ہے کہ ہم مانتے نہیں اس کو، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے بری نظر کوئی چیز ہوتی۔ ہاں ایسے کیسا ہوتا، نظر میں سے کیا نکلتا، کیا لگتا، ذرا بتاؤ۔ تو اس لیے میں نے شروع میں واضح کر دیا، نظر بد کا تعلق غائب سے ہے، انسین سے ہے۔ ایک ایسا بلیف، ایک ایسا ایمانیہ جو ایمان بالغیب کہلاتا ہے، نظر بد کا تعلق چونکہ اس سے ہے، تو لہٰذا میں یہ تو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا وہ کیسی لگتی، لیکن کیونکہ قرآن حدیث نے اس کو بار بار دہرایا ہے، اس کے دلائل بکثرت حدیث میں، قرآن میں تو 2 دلائل ہیں لیکن حدیث میں بکثرت دلائل آتے ہیں، اور یقیناً ہم کو صرف قرآن کافی، ہم یہ دعویٰ کرتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا ایک چیز بھی ہونا کافی، اور اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا یہ عقیدہ اور حدیث میں آ جاتا تو یقیناً ہم کو اس پر ایمان لانا پڑتا۔ تو بکثرت حدیثیں ہیں، یقیناً نہ میں پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا اتنے کم وقت میں، لیکن جو چیزیں ہمارے عنوان سے تعلق ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی دین کے معاملے میں وہ ختم کر کے اصل عقیدہ کیا ہے، یہ ایمان جو ہے نظر بد کا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج میرا عنوان ہوگا نظر بد، بری نظر، حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے اور علاج کیسا کیا جائے، تاکہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے، اور لگتی ہے تو ہم اگر صحیح علاج جان لیں تو بہت سی بار بہت سارے دنیاوی علاجات میں پیسہ ڈالنے سے بچ جائیں گے، جو کہ اننیسیسری ہوتا ہے، مطلب سمٹم کچھ اور ہے اور میڈیسن یا میڈیکیشن کچھ اور چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ علامت اس چیز کی ہے، فلاں علامت سے یہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم پہلے یہ بھی علاج کر لیں گے، کیونکہ یہ علاج سستا ہے، بہت ہلکا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ پھر میڈیکیشن اور دواخانے، ہاسپٹل، میڈیکل چیک اپس اور سائیکٹرسٹ کے پاس وہ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اثر ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن معلوم ہونے سے بہت ساری بار ہم خواہ کی گھوم کر آنے کے بدلے پہلے ہی اس چیز کا علاج کر لے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پہلے کچھ دلائل دیکھتے ہیں نظر بد کا ہونا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور قرآن کی ایک آیت آتی ہے جو کہ سورہ قلم، سورہ نمبر 68 68 اور اس کی آیت 51 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کے اندر فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے نبی کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، جو کہ ایسی نظر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے جس سے وہ تجھے پھسلا دیں۔ پھسلانا سمجھتے ہیں؟ دیکھنے کے بنیاد پر کسی سے اپنا کام کروا لینا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے کی بنیاد پر آپ سے کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی یہ کافر لوگ جو ہے ان کی نظروں کے ساتھ جو ہے تمہیں پھسلا دیں گے جب انہوں نے اس قرآن کو سنا، مطلب کافروں نے جب قرآن کو سنا تو چونکہ انہیں اسے نہیں ماننا تھا، وہ اپنی نظروں کے ذریعے کہیں تمہیں پھسلانا دے، بہکانا دے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ چیز مراد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عقیدہ، اسلام لوگوں کے سامنے رکھا تو کافر لوگوں نے کوشش کی، یا کافروں میں سے جو لوگ نظر لگا سکتے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے، آپ کو نظر لگ جائے، تو یہی معنی ہے کہ کافروں نے، اللہ نے لفظ بھی دیکھی کیا فرمایا، بِأَبْصَارِهِمْ، ان کی نظروں سے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نظر کے ذریعے کافر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو ظاہر نہ کرے، یہ چھپا دے، یا آپ کو نظر لگ جائے۔ اب آپ بولیں گے نظر لگ جائے کیسا کافر چاہ سکتے، کیا نظر جان بوجھ کی بھی لگتی ہے؟ تو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر کے بارے میں انہیں پتا ہوتا ہے بائی ایکسپیرینس، چونکہ زندگی میں بہت لوگوں کو لگا چکے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو وہ لوگ اگر خاص طور سے کسی نظر سے دیکھیں تو نظر لگ جاتی ہے، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو کافروں میں سے وہ لوگ چاہ رہے تھے آپ سب کو نظر لگ جائے، تو علامہ ابن کثیر نے اس کا یہی معنی لیا۔ دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے، یہ جو ہے سورہ جو ہے یوسف، سورہ نمبر 12 اس کی آیت میں 67 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے۔ آئیے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، جن کی تعداد جو ہے 11 تھی، ان کو مصر بھیج رہے ہیں، اور غلہ، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہرحال ایک سٹوری بیک گراؤنڈ میں چلی تھی کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر میں کسی نے بھیج دیا، وہاں رہے، جیل گئے، باقی سب ہوا۔ پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کے جگہ اپوائنٹ کر دیا کہ وہ خزائن الارض،
ٹھیک ہے، کہ زمین کی جتنی معدنیات نکلتے ہیں، ریسورس، آج کل اس کی کئی منسٹریاں ہوتی ہیں، اس زمانے ایک ہی منسٹری تھی، وہ خزائن الارض، زمین سے جو نکلتا ہے اس کے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ اناج کی کمی ہو گئی، تو ان کے گھر والے جو کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، وہ بھی مصر آئے کہ مصر میں اناج فری بٹ رہا ہے، اور مصر کی حکومت وہاں تک تھی، فلسطین تک۔ اب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا نا، کیونکہ آپ تو چھوٹے تھے تب، ان سب کو پہچان لیا۔ اچھا، تو 10 بھائی آئے تھے، اب انہوں نے کہا میرا ایک بھائی زندہ ہے، اس کو بھی انہوں نے مار دیا، تو کہا تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ تو کہا ایک ہے، تو کہا اس کو بھی لاؤ تو اناج ملے گا۔ اب وہ 11 بھائی مل کر آ رہے ہیں، جو کہ 2 بیویوں کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی، پہلی بیوی سے 10، دوسری بیوی سے 2، بنیامین اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ وائف سے تھے، چھوٹے تھے عمر میں، کہا لے کیا اس کو بھی۔ تو اب یہ جو ہے آنے لگے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بچوں، ایک ساتھ مت داخل ہونا ہے ایک گیٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں وقال یا بنیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، 11 جو جا رہے تھے، اے میرے پیارے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کیا میرے بچوں ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا، متفرق دروازوں میں سے، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تم ایک ساتھ، خوبصورت تھے وہ دیکھنے دکھانے میں، لہیم شہین تھے، مضبوط تھے، نبی کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر نظر بد لگا دیں، بری نظر لگا دیں۔ تو کہا متفرق، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیء، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوگی تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا، الگ الگ دروازوں میں سے جانا، اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہونا ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے تمام چیزوں کا۔ پھر فرماتے ہیں علیہ توکلت، اور ہمیں چاہیے اسی پہ ہم توکل کریں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام تدبیر دے رہے ہیں، دیکھو فرسٹ میجر کیا لینا ہے، سیفٹی میجر، ساتھ مت جاؤ، الگ الگ جاؤ، لیکن الگ الگ جانے کے بعد بھی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے بچوں۔ اگر لگنا ہے نظر ہونا ہے برا تو تم الگ جاؤ یا ایک ساتھ جاؤ گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ہم جو احتیاط انسانی لیول پہ کر سکتے ضرور کریں، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تقدیر۔ ایک جگہ آئل گرا ہوا ہے، لوگ گر سکتے اس سے، تو انسانی میجرز کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سے مٹی ڈال سکتے ہیں، ریت مت ڈالیے ورنہ ریت سے گاڑی اور اسکیڈ ہو جائیں گے کسی کی یاد میں، مٹی ڈالیے، مٹی جذب کر لیں گے، جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، اس کو کھینچ کے ہٹا دیجیے، سمجھ رہے آپ، یہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد بھی جس کو گرنا ہوگا وہ گریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے جس کو گرنا ہوگا وہی گریں گا باقی نہیں گریں گے۔ انسانی کوشش کر لیجئے، پھر اللہ پر توکل، یہ معنی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور آپ سکھا رہے عقیدہ کہ دیکھو بیٹے تدبیر کر لو، دنیاوی اعتبار سے ایک دروازے سے مت جاؤ، نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اس میں نظر بد کا کام پورے مسئلے میں آیا، آیت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب آئیے اس کی تفسیر دیکھنا پڑے گی ہم کو، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر، ہر چیز میں کتاب اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ کے طریقے پر، اور ان کے بعد کی جو 2 خاص نسلیں، صحابہ ملا کے 3 نسلیں، سب سے خیر جو ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال دیکھتے ہیں۔ اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن عباس اور محمد بن کعب، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابی ہو گئے جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے ایک طرح سے، ان کے بعد محمد بن کعب، یہ تابعین میں سے جو کہ بہت مضبوط جو ہے تفسیر کرنے والے لوگوں میں سے محمد بن کعب، مجاہد جو کہ ان کے شاگرد خاص ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، جنہوں نے ان کی تفسیر کو جمع بھی کیا تفسیر مجاہدی کے نام سے، ٹھیک، جو کہ 4 جلدوں میں الحمدللہ اردو زبان میں چھپ بھی چکی۔ بہرحال تو مجاہد، زہد، ٹھیک، اسی طرح جو ہے قتادہ، سدی، یہ وہ نام ہیں تابعین کے جو تفسیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نام آپ کبھی نہ سنے۔ قتادہ نے کہا، زہاق فرماتے ہیں، سدی کا قول، یہ وہ ہے جو کبار تابعین میں بالخصوص تفسیر میں ماہر رکھتے ہیں، ایک صحابی اور باقی تابعین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگ مطلب جو رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ہے اور جو ہے رحمہ اللہ مطلب جو تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کی خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر اور خوش منظر تھے، مطلب دیکھنے میں اچھے تھے، نظر میں اچھے بھرتے تھے، اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں، مطلب خوبصورت تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے پر سے گرا سکتی۔ ماہر گھڑ سوار گھوڑے پہ جا رہا ہے اور آپ نے نظر لگا دی اس کو، ارے کیا چلا رہا ہوگا، اور وہ گر سکتا ہے۔ ماہر ہے الگ، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی مہارت بھی، کسی نظر لگا دیا آپ نے اس کو، سمجھ رہے ہیں، تو وہ گر سکتا ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلا، اس کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین سے پتہ چلا نظر کا لگنا
حق ہے۔ اب آئیے سنت کی طرف جاتے ہیں، حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ۔ تو یہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم انکار کریں صرف اپنی عقلوں کی بنیاد پر جو بہت ویک اور کمزور ہوتی ہے۔ ہماری عقلیں تو کبھی کبھار دنیا کی پیچیدہ مسائل نہیں سمجھ پاتی، ہوتا ہے نا، چھوٹی موٹی تجارت کے معاملات تو ہمارا آپ بھی سمجھ لیتے ہیں، بڑی بڑی تجارتوں کے معاملات تو CA کو ہی سمجھنا پڑتا ہے، تو وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے جو کہ ہم کرتے ہیں، خود ہم بزنس کرتے سمجھتا ہوا ہے ہمارا بزنس، ہے نا، تو یہ تو دنیا ہے۔ تو ایسے غائب کے بہت سارے معاملات ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو یہاں قرآن نے کہہ دیا ہم کو ایمان۔ اب آئیے حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ ولو کان شیء سبق القدر سبقت العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جا سکتی، جاتی نہیں ہے، جا سکتی، کسی کو اجازت ہوتی اللہ کی طرف سے، تو وہ کس کو ہوتی؟ نظر کو۔ مطلب نظر بھی اگر لگتی ہے تو تقدیر میں ہے تو ہی لگتی ہے، لیکن اگر سبقت لے جانے کی کسی کو اللہ صلاحیت دیتا تو عین نظر کو ہوتی ہے۔ تو کہا اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی تقدیر پر تو وہ نظر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، تو اگر تمہیں غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو۔ اب یہ غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو کیوں کہا گیا نظر کے ساتھ؟ یہ اس کا علاج ہے، انشاءاللہ میں آگے تفصیلات میں علاج کے طریقے میں رکھوں گا، یہ غسل کیوں کہا گیا اور یہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، بہت سارے لوگ اس کی علاج سے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور سے جن کا ایمان حدیثوں پر کمزور ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو جو اہل قرآن کے نام سے دعویٰ کرتے ہیں جو حقیقت میں منکر حدیث ہوتے ہیں، وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں، یہ علاج کا طریقہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ خود اس میں گندگی شامل اور آپ بول رہے اس سے علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ تو کہا اگر تم سے غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو، تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے بھائی کو نظر لگ جائے اور اس سے کہا جائے کہ غسل کرو اور وہ نہ کرے۔ کیوں کرے اس کا میں تفصیلات آگے دے رہا ہوں، اور کون کرے، دونوں آئیں گے۔ اسی طرح جو ہے آگے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کے گھر پر آئے تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، چہرہ یلو پیلا ہو چکا تھا اور کمزوری، یہ جو آنکھیں تھی یہ بلیک ہو چکی تھی، حلقے پڑے ہوئے تھے، بلیک ہو چکی، چہرہ پیلا، آنکھوں میں حلقے، جو ایک نارمل آدمی کے نہیں ہوتا۔ چہرہ نارمل اور حلقے ہوتے ہیں کبھی کبھار زیادہ ویورشپ، زیادہ چیزوں کو دیکھنے سے، یا کوئی ایسا کام جس میں کنٹینیوسلی آنکھوں کا یوز ہوتا ہے، یا مانیٹرز کو دیکھنے سے، کیمراز وہ ہوتا ہے، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن وہ نارمل بچی تھی، اس کو نہیں تھا ایسا، اور چہرہ پیلا پیلا ایب نارملٹی یاد رکھیے، اور آنکھیں میں حلقے پڑے تھے، تو اس پر جو پیلاہٹ اور کمزوری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے، اس پر دم کرو کیونکہ اس بچی پر نظر کا اثر ہے۔ مطلب نظر سے مراد نظر بد یاد رکھیے، جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے، اس پر نظر کا اثر ہے، مطلب اس کو نظر لگی ہے، اس چیز کو آپ دیکھو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ تو یہ حدیث ہی واضح کرتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے لیے نظر کا علاج کرنے کا حکم دیا، دم کے ذریعے، دم کے ذریعے، ٹھیک۔ اب جس کی نظر لگتی ہے ادھر کی، وہ آدمی حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا، جب کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو دعا نہیں دیتا، اور وہ حسد کی وجہ سے اس کی نظر سامنے والے کو لگ جاتی ہے، جیسا کتنی اچھی گاڑی چلا رہا ہے، کتنا اچھا گھر ہے، اللہ کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی دعا بھی دے سکتے ہیں، یا تو اللہ کا ذکر کرے ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر ہے، یا تبارک اللہ برکت دے اس کے گھر میں، دونوں چیزیں ہونا، ایک تو ذکر یا تو دعا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نہیں پڑا، نظر لگ سکتی ہے۔ گھوڑ سوار گھوڑے پہ آپ نے کہہ دیا اور کتنا اچھا چلا رہا، اور آپ کا دل میں تھا کہ کاش میں چلا سکتا ہے، یہ کیوں چلا رہا، اسی کیا اوقات یا حیثیت، وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو نظر جو ہے حاسد کی لگتی ہے، جو حسد کرتا ہے، ٹھیک۔ اب آپ بولیں گے اس کی لگی مطلب یہ حاسد، ایسا نہیں، ہم سب میں کچھ نہ کچھ مادہ حسد کا ہوتا ہی ہے، انسان ہے نا، پاک نہیں ہوتے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو حاسد، تو جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے۔ اب جس کی نظر لگتی ہے، مطلب جو بری نظر جو لگاتا ہے اسے عائن کہتے ہیں، عائن جس کی نظر لگی، اور معین کہتے ہیں جس کو نظر لگی، مطلب جس نے لگایا، جیسے حاسد کہتے جلنے والے کو، اور محسود کہتے ہیں جس کو نظر لگی، حاسد جلنے والا، محسود جس پہ جلا، تو ویسی طرح عائن مطلب جس نے نظر لگایا، معین جس کو نظر لگایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہر حاسد جو ہے وہ جو ہے عائن نہیں رہتا، مطلب ہر حسد کرنے والے کی نظر نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی وہ تو پکا ہے کہ حسد کرنے والے ہیں، یہ بات سمجھ لی، ریلیشن۔ ہر حاسد کی حسد نہیں ہوتی، ایسا بہت سی بار کتنے سے فلاں نہیں ہوگا، یہ تو ہے، ہر حاسد کی جو ہے
حسد سامنے والے کو نہیں لگتی یا نظر سامنے والے کو نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی ہے وہ یقیناً حاسد ہوتے ہیں. سمجھ گیا بات کو؟ یہ ریلیشن ان کے تو حسد بنیاد ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اکڑ بھی بنیاد ہوتی ہے نظر کی، کہ میرے مقابلے میرے سامنے کا، سمجھ رہا، اور نظر لگ جاتی ہے. مطلب ایک انسان حسد کے ساتھ ساتھ اکڑ رکھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا، میرے جیسا گھر کوئی نہیں بنا سکتا، میرے جیسے بچوں کی تربیت کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسے بچوں کوئی نہیں پڑھا سکتا، میرے اتنا خوبصورت کو مارکیٹ میں ہی نہیں. ہر چیز میں اپنے آپ کو یا تو وہ حاسد ہے یا تو اکڑ ہے. اب جب اس میں یہ چیز ہوتی تو سامنے لوگ جب ارے اس نے، اور نظر لگ جاتی ہے. چونکہ یہ اکڑ بھی حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے حاسد کی حسد سے بچنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہم پڑھتے ہیں نا معوذتین کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ ایسی دو صورتیں ہیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. پناہ مانگنے والے کے لیے، حتیٰ کہ آندھی طوفان اور موسم کی خرابی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. ہر چیز کے لیے، جادو کے علاج کے لیے پڑھتے تھے، نظر بد کے علاج کے لیے پڑھتے تھے. اسی طرح جو کسی بھی قسم کے روحانی، جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی مرض کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں. اور آپ کے آخری وقت میں جب آپ کو بخار کی تب آپ خود پڑھ کے دم کرتے تھے. جب نہیں کر پائے تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم پڑھ کر دم کرو، اور وہ دم کر رہی ہے. تو ہر چیز کے لیے، بیمار ہو جائے کوئی، بیمار ہو جائے اس پر پڑھ کے دم کیجئے، نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، آندھی ہے، طوفان ہے، پریشانی ہے، پناہ مانگنا ہے. شروع کر دی سورہ فلق و ناس، جس کو معوذتین پناہ مانگنے والی ہے. اللہ سے اتنی زبردست دعائیں یہ دو جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے حسد کرنے والے سے ہم کو قرآن نے پناہ مانگنا، اس لیے کہ حسد کرنے والا ہی نظر بھی لگا دیتا ہے. لیکن ہر حاسد جو ہے وہ عین نہیں ہوتا، لیکن جتنے لوگ عین ہوتے، نظر جن کی لگتی ہے وہ حاسد ہوتے ہی آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم سمجھیں. اب نظر لگانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، 2 ٹائپس. پہلا، وہ آدمی جس کو پتا ہے میری نظر لگتی ہے. اب آپ بولیں گے اس کو کیسے پتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس نے جس کی بھی تعریف کی کچھ تو بھی آندھا ہوا اس کے ساتھ. یہ ایکسپیرینس. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بولتے ہیں ارے وہ عورت نہیں، ارے وہ آدمی نا، ہم نے بچوں کو مت نکالو، کھانا مت، ہوتا ہے. اور وہ آدمی جس کو پتا ہے کہ میری نظر جلدی لگتی ہے، تو وہ پہلی قسم حاسد، عین جس کو کہیں گے. اس کی پہلی قسم کیا ہے نظر لگانے والے کی؟ وہ نظر لگانے والا جو حاسد ہے اس کو پتا ہے میری نظر لگتی بھی ہے. اور دوسری قسم وہ حاسد ہے جس کو پتا نہیں میری نظر لگ سکتی. سمجھ رہے؟ مطلب جیسا میں ہوں، سمجھ لیجیے. اب میں اللہ کا ذکر نہ کروں اور برکت کی دعا نہ دوں کس پر، تو میری نظر لگ سکتی ہے کسی کو، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ میری نظر لگتی ہے لوگوں کو، لیکن ہو سکتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو یقینی پتا ہوتا ہے میری نظر بہت جلدی لگتی ہے، اور وہ کبھی کبھار اپنی بد نظری کو استعمال بھی کرتا ہے کسی کے خلاف. اچھا اس کا ہے نا، چلو میرے کو لے کے چلو، اور دیکھ لیتا اور نظر لگا دیتا. سمجھ نا؟ تو یہ 2 ٹائپس ہوتے ہیں نظر لگانے والوں کے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگے، اور چاہے وہ لگانے والا، اور اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری نظر کس کو لگتی ہے تو بھی اللہ ہمیں فوراً پناہ مانگے سورہ فلق و ناس سے کہ اللہ میری نظر کسی. سمجھ رہے بات کو؟ اور حسد کے جذبے کو اپنے ہم دبانے کی کوشش کریں. ٹھیک، اب بڑوں کے بنسبت، ایلڈرز کے بنسبت جو ہے بچوں کو، چلڈرنس کو نظر جلدی لگ جاتی ہے. بڑوں کے بنسبت بچوں کو جلدی لگتی ہے. آئیے اس کے تعلق سے ایک دلیل ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں. یہ حضرت علی سے بڑے، سب سے بڑے. حضرت علی جو ہے وہ 3 بھائی تھے، ٹھیک، جن میں یہ سب سے بڑے، جن کو جعفر طیار عام زبان میں کہتے ہیں ہم، اس لیے کہ ان کے ایک جنگ میں دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے. تو آپ نے اپنے منہ سے جھنڈا پکڑا، دشمن نے آپ کی گردن بھی کاٹ دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بھائی جعفر جو اللہ نے اسے جنت میں ڈال دے گا، اور جنت میں اس کے 2 جو ہاتھ کٹے اس کو پر دے دے گا جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرے گا. اسی لیے ان کو جعفر طیار کہتے چڑیا کو جو 2 پر سے اڑتی ہے. ٹھیک، تو ایک بار ان کے گھر گئے. جب اپنے بھائی جعفر کے گھر گئے رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے گھر گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا. تو اسما بنت جو ہے امیس رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. ان کی اہلیہ تھی. کہا کیا معاملہ ہے، یہ میرے بھائی کے بچے اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں؟ میرا بھائی تو اچھا کماتا ہے، سب کچھ برابر ہے گھر میں، پھر کیا بات ہے میرے بھائی کے بچے اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں؟ ٹھیک، وہ صحت مند کیوں نہیں ہیں؟ دوسرے بچے اس طرح صحت مند رہتے ہیں. ٹھیک، دریافت کیا کیا معاملہ ہے کہ اپنے بھائی کے جو ہے اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل ہے، بھوک، بیماری، تکلیف وغیرہ کوئی مشکل ہے، کیوں ایسے ہو جا رہے ہیں؟ تو درپیش ہے
تو جو ہے اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور فرمایا جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اسما رضی اللہ عنہ سے اور بات کی اور تاکید کی، فرمایا ارشاد فرمایا ارقیہم، ان پر دم کر، ان پر دم کر۔ اور پھر اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے، کیا میں یہ پڑھ کر دم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہاں ان الفاظ کے ساتھ ان پر دم کر۔ ٹھیک ہے، اب دم کیا ہے یہ بات بھی جان لیں۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کلمات پڑھے جن کلمات کے پڑھنے سے یا تو قرآن یا تو حدیث میں بات آتی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، چاہے جن جادو کا اثر ہو تو، نظر بد ہو تو، یا اس کے علاوہ کوئی اور نفسیاتی مرض ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو پڑھ کر ہمیں اپنے آپ پر دم کرنا چاہیے۔ دم کہتے ہیں ایسے پھونکنے کو جس پھونک کے ساتھ تھوک بھی اڑے اور پھر اس چیز کو آپ دم ملیے یا پھر سیدھے پھونکیے یا جس جگہ تکلیف کر کے اس جگہ ہاتھ لگائیے، اس جگہ ملیے، اس کو کہتے ہیں دم۔ اور اگر خود دم نہ کر سکے تو دوسرے سے دم کرانا بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں جس کے بعد آپ اٹھ نہ سکے اپنے آپ پر سورہ فلق سورہ ناس دم کرتے تھے۔ جب یہ طاقت نہ رہی تو اپنی جو ہے بیوی سے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ہماری ماں سے کہا اور فرمایا تم کرو، اور حضرت عائشہ فرماتی میں دم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دم جو کرتے اور ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آج بہت ساری تھراپیز ہیں جو لوگ جانتے ہیں، الٹرنیٹ میڈیسنز جو ہوتے ہیں، الٹرنیٹ تھراپیز، اس میں ایک تھراپی ہے کہ صرف سہلایا جاتا ہے تکلیف کے حصوں اور اس سے علاج ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتا دیا دم کر کے سہلانا ہے، ہاتھ کو پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، جسم پہ تکلیف والی جگہ پر بہرحال۔ تو آپ نے کہا دم کر، حضرت اسما نے بتایا کیا دم کروں، یہ کروں کیا، اور آپ نے اس کو سینکشن کیا، ہاں کہا۔ اس سے پتہ چلا دم کے الفاظ من مانے نہیں ہونا چاہیے، خود ساختہ نہیں ہونا چاہیے، ایجاد کردہ نہیں ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے یا تو اللہ کی کتاب سے یا وہی ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے۔ من مانے دم ایجاد کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تو جو بتائے گئے دم ہے اسی کے ذریعے ہمیں علاج کرنا ہے، چاہے وہ جادو ہو، آسیب ہو، مطلب جادو ہوا ہو، جنوں کے ذریعے ہوتا آسیب، جن خود آپ کو پزس کر رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، یا نظر بد ہو، سبھی کے لیے دم ہے، اور دم جو ثابت ہے اسی پہ کرنا چاہیے۔ اب نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے تو یہ بات میں بتا دوں، نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہم نہیں جانتے، اور کائنات کی بہت ساری چیزیں جن کا اثر کیسا ہوتا ہم نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کا کیا اثر اور کیوں ہوتا ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ غائب سے ہے، اور نظر بد کیسے لگتی ہے، کیسے نکلتی ہے، کیسے جاتی ہے، ہاں مطلب وہ کیسے ٹچ کرتی ہے، کیسے پھر ریاکٹ کرتی ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بات بتا دوں وہ لگتی ہے، یہ بات تو حق ہے کہ تو آپ نے فرما دیا العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، تو لگتی ہے کیسے، وہ اس کی کیفیت واللہ ہم نہیں جانتے، لیکن لگتی، اور سب کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ غور سے سن لیجئے، نظر بد بھی تبھی اثر کر سکتی ہے جب میرا رب چاہے، ورنہ ایسا نہ ہو جیسے کہ کچھ لوگ شکار ہے جو زیادتی کے شکار ہے، ہر چیز نظر بد، تقدیر بھی کوئی چیز ہے نظر بد لگتی ہے لیکن ہر چیز نظر بد سے نہیں ہوتی، جادو بھی کوئی چیز ہے لیکن ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی، جن بھی کوئی چیز لیکن ہر چیز جن نہیں کرتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ ورنہ گھر میں جھاڑو ادھر سے ادھر ہو گئی، ارے کوئی تو بھی رات میں آیا تھا شاید، چیز کی بلی بھی آ سکتی ہے، لیکن اشارہ کیا رہتا، سفید کپڑوں میں کوئی دکھ رہا رات میں گھومتے ہوئے، انسان ہو سکتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو میرے رب چاہے وہی مجھے تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ آئین کی اس کی جو ہے نظریں کچھ میرے پہ کام کر سکتی ہے، حاسد کا حسد مجھ پہ نہیں کام کر سکتا ہے، جادوگر کی جادوگری کام نہیں کر سکتی ہے، آصف زدہ جن میرے پہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرا رب جو چاہے، اللہ ٹھیک جو اللہ چاہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ بھی رکھیے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ رب نے فرمایا اور کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر تو وہی مصیبت آ سکتی ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے، کتب لنا، میرے لیے جو چیز لکھ دیا ہے، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور وہی جو ہے میرا مولا ہے، کارساز ہے، سارے کام میرے وہی کرتا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات واضح ہوگی، نظر بد ہے، اب ہم اس کو سمجھ گئے وہ کیسی لگتی ہے، یہ حق ہے، لیکن ہر چیز اس سے نہیں ہو سکتی اللہ کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور سنن ترمذی کی جو جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی اور کہا اے پیارے بچے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا بھی اگر
جمع ہو جائے اور چاہے کہ تیری کوئی مدد کرے، تجھے فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی مگر جو لکھا گیا ہے. اور ساری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑے ہو جائے، تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے جو تیرا رب چاہے. تو آئین بھی، نظر بھی اگر لگیں گی نظر بد، تو وہ اللہ کے حکم سے. اس بات کو ہم یاد رکھیے، ورنہ نظر بد کو ہم کو ایک سپر پاور نہ کریٹ کر دیا الگ سے. جیسا کچھ لوگ شیطان کو ایک پاور بنا دیتے ہیں، نہیں شیطان بھی یہ کر سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر شیطان بھی کچھ نہیں ہے، فرشتے بھی کچھ نہیں ہیں، انسان بھی کچھ نہیں ہے، نظر بد بھی کچھ نہیں ہے، جادو بھی کچھ نہیں. سمجھ رہا؟ تو جو میرا رب چاہے، رب ہم کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے، بیماریاں دیکھ کر، تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے نا. جامع ترمذی کی ایک روایت آپ نے فرمایا، مومن پر آفتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ جب اللہ سے ملتا ہے روز قیامت تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ہر آنے والی مصیبت گناہوں کو چھا. ایک روایت فرمایا، مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو آخرت کے لحاظ سے اس کو گناہ معاف کراتا ہے. بخار آتا ہے تو فرمایا ایسا ہوتا ہے جیسے سوکھے جھاڑ کے، آپ نے سوکھے جھاڑ کو لایا، پتے گرنے لگے، تو کہا بخار آنے سے گناہ ایسے ہی جھڑتے جیسے جھاڑ کے پتے جھڑے. تو ہر مصیبت، ہر تکلیف مجھے فائدہ دیتی، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے کبھی کہ اللہ مجھے بخار دے دے یا مصیبت دے دے تاکہ گناہ معاف ہو جائے. نہیں، ایک صحابی نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا اور بہت شدید بخار میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا بہت شدید بخار، بہت زیادہ سیویئر. تو کہا کیا بات ہے، کیا کیا تو نے؟ کچھ تو نے دعا کی یا کچھ حرکت کی؟ تو کہا اللہ کا کچھ. کہا بولو کیا کیا؟ تو کہا میں نے ایک دعا کی اللہ سے. کیا دعا؟ تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جو کچھ آخرت میں میرے لیے ہے وہ اس کے بدلے وہ گناہ کی سزا مجھے دنیا میں دے دے. تو آپ نے کہا اسی کا نتیجہ ہے تیرے کو جو بخار آ گیا. مطلب بخار گناہوں کو معاف کراتا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کر، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، اور میرے کو جہنم کے آنکھ سے بچا. یہ مت مانگ کہ اللہ میرے کو دے دے جو دنیا میں معاف کر دے. اللہ معاف کر سکتا ہے نا. یہ کیوں کہنا کہ اللہ جو میں نے کیا گناہ مجھے سزا دے دے. یہ بھی کہتا ہے اللہ وہ معاف کر دینا، ختم ہی کر دے اکاؤنٹ کو. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، چاہے تو ختم کر دے پورا اکاؤنٹ میرا گناہ کا، ہے نا. تو بہرحال آپ سب نے یہ کہا. تو مصیبت جو بھی آتی نظر بد کے ذریعے، جادو کے ذریعے کوئی کرتا ہے، جن شیاطین کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ مومن کو سب چیز کا اجر دیں گا، لیکن علاج کا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جو بھی اللہ چاہیں گا بہرحال وہی معاملہ ہو سکتا ہے. اور کسی انسان پر جو نظر بد کیسے اثر کرتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس کی تفصیلات نہیں. اب نظر بد کی پہچان کیا ہے تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ، کیسے معلوم ہو کہ نظر بد کسی کو لگی ہے. چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. نظر بد سے کیا ہوتا ہے، غیر معمولی تبدیلی، تغیر، جس کو تغیر سمجھتے ہیں، طغیانی. جیسا کہ ایک ندی ہے، اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک باڑھ آ گئی. ہوتا ہے نا کبھی، بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں گھر بار. کیوں؟ تو 8 مہینے ندی سوکھی ہوتی، 4 مہینے پانی، لیکن اچانک گرمی کے موسم میں اس کو بولتے طغیانی. اچانک سوکھی ندی میں باڑھ آ گئی. سمجھ رہا؟ اچانک کسی علاقے میں بارش ہی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آ رہا نالوں میں کہ نالے بھر کر جا رہے. تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا نا، بارش آتی رہی تو آدمی سیفٹی کرتا ہے کم از کم. ہوتا ہے تو یہاں تو اچانک جسمانی یا ذہنی تغیر، طغیانی، ایک دم بدل جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے جن کی، جادو کی اور نظر بد کی. ایک دم صحت مند انسان 1 سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا، سیکنڈ مومنٹ میں سو کچھ صحت میں پرابلم. سمجھ رہے یہ ہے اچانک، سمجھ رہے آپ، اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا. یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے. لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں، ہم جب نظر بد کی بات کرتے ہیں تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی حد. وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یاد رکھیے، دواخانے جانا، چیک اپس کرانا، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا، مینٹل چیک اپس کرانا، مینٹل کاؤنسلنگ کرانا. ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے، نہ اس پہ جن ہوتا ہے، نہ اس پہ جادو ہوتا ہے، نہ اس کو نظر بد لگتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کرے. ہمارے پاس ہمارے ماحول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں ہم لوگ. سائیکٹرسٹ چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورے، تو میں کہتا ہوں دیکھیے یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ آپ کر لو. پاگل تھوڑی ہو فیصلے ہم آپ دواخانے بھیج رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دواخانے کے پاس سے گزر رہا ہوں، پاگلوں کا ایک دواخانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل ہے جیسا لوگ، تو وہاں 2 لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو منہ چھپا کے بھاگ رہے. مطلب ہمارے معاشرے میں، ہند پاک میں، انڈیا پاکستان میں حالت یہ ہے، سائیکٹرسٹ کاؤنسل تو دور، صرف ایک سائیکٹرسٹ کے دواخانے یا کمپاؤنڈ میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے. لوگ دور سے کیا بولیں گے، لوگ پاگل تو نہیں ہوگا، بھاگو یہاں سے. دواخانے سے نکلتے کو مل گئے، بھائی میں نہیں پاگل ہوں، میں دیکھنے آیا تھا. بھائی نے ایک سوال کیا نماز میں تلاوت کے اعتبار سے، تو میں نے کہا کہ قرآن کی ترتیب جب لکھا جائے گا، مصحف بنے گی، چھاپی جائے گا، تو اس میں تو چینج نہیں ہوگی. بھائی کا کوشچن ہے کہ نماز میں کیا اس کی ترتیب چینج کی جا سکتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل جو سورۃ میں پہلے سورۃ العصر وہ پہلے 3 نمبر کا سورہ ہے اور سورہ اخلاص 12 نمبر کا سورہ ہے، تو کیا وہ ترتیب فالو ہوگی؟ اگر ہم کو سورہ عصر پڑھنا ہے تو پہلے سورہ عصر یا سورہ نصر پڑھنا ہے، سورہ نصر کبھی پڑھیں گے، یا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں مستحب
मुस्तहब मतलब रिकमेंडेड है कि आप कुरान को तरतीब से पढ़ो, मतलब सूरह असर को पहली रकात में और सूरह नसर को बाद में, अगर आपको ये दो पढ़ना है, ठीक है, सूरह नसर बाद में, या फिर सूरह नसर को पहले और सूरह नास को आखिर में, क्योंकि सबसे आखिर होगा। ये मुस्तहब है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फजर की नमाज के अंदर सूरों को आगे पीछे तरतीब में पढ़ाया, ये बात साबित समझा। तो तरतीब फॉलो करना, अल्लाह के रसूल तरतीब फॉलो करते थे हमें, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है कुरान में तिलावत में, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद तरतीब बदल कर फजर की नमाज में कुछ सूरतों को, बल्कि 2-3 सूरतों को आगे पीछे पढ़ाया है। याद है, अब मैं बात और वजाहत कर दूं, बहुत सारे लोग सिर्फ सूरों की तरतीब अगर इमाम बदल दे तो सजदे सहू कराते हैं, और मैं खुद उसका गवाह हूं तरतीब। एक बार हम फजर की नमाज के लिए गए तो नमाज हुई, इतनी समझ नहीं हमको कि हम समझ पा रहे क्या मसला हो रहा है, लेकिन 2 रकात पढ़ ली। एक साहब उठे जो बुजुर्गवार थे, उन्होंने कहा उठ जाओ, तरतीब आगे पीछे होगी, बोले फिर से नमाज ही नहीं होती, बोले ऐसा नहीं, वाजिब नहीं, वाजिबात छूटते पे जाते सजदे सहू में, यहाँ तक कुछ ही नहीं होने, बोले फिर से करा, फिर 2 रकात पढ़े। अब बेचारे इमाम साहब फिर गलती कर ली, फिर आगे पीछे सूरह पढ़ ली, फिर बोले रुक जाओ, फिर पढ़ना है, फिर पढ़े, तो माशाल्लाह उस दिन हमने फजर की 6 रकात फर्ज पढ़ के आए। ठीक, सिर्फ सूरों की तरतीब चेंज है, लेकिन सूरों की तरतीब चेंज कर सकते आप, मसला नहीं है। मुस्तहब है कि आप जो है तरतीब में पढ़े, जरूरी नहीं है। ये मामला सूरों के ताल्लुक से हो सकता है और एक ही सूरे की 2 आयतों के ताल्लुक से भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पहले शुरुआत में सूरे बकरा की आयत नंबर 255 पढ़ी, आयत कुर्सी पढ़ ली पहले रकात में, तो बड़ी है, बाद में दूसरी रकात में उससे पहले कुछ आयतें पढ़ ली, कोई ठीक है मसला नहीं, लेकिन मुस्तहब है कि सूरों को भी, उनकी आयतों को भी तरतीब में पढ़ा जाए। अच्छा, तरतीब से मुराद में आपने ना आयतुल कुर्सी, फिर दूसरी कुछ आयतों का एक सेट आपने पढ़ा। मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि पहले दूसरी आयत पढ़ के फिर पहली आयत पढ़ो, या 5वीं पढ़ो फिर चौथी पढ़ो, फिर ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ। सेट ऑफ आयत भी अगर आप पढ़ो, आयतुल कुर्सी एक बड़ी आयत है तो एक भी पढ़ ले तो काफी होती है में, उसके बाद आप सेट ऑफ सेकंड